امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کے بعد شروع ہونے والی جنگ مسلسل 13ویں دن بھی جاری ہے اور آج بھی ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ ایران کے حملوں کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بند کرنے کے بعد ایران نے خطے بھر میں تیل کی تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران کی اپنی اہم تیل کی تنصیبات پر ممکنہ حملوں کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس صورتحال نے دنیا بھر میں تیل کے بحران کو مزید تشویشناک بنا دیا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے حالیہ صورتحال کو تیل کی عالمی مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی سپلائی رکاوٹ قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے استعمال کا اعلان کر دیا، لیکن اس اعلان کے بعد بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور برینٹ کروڈ کی قیمت ایک بار پھر $100 فی بیرل کی سطح عبور کر گئی۔ حالانکہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے اپنے ایمرجنسی ذخائر سے 40 کروڑ بیرلز تیل مارکیٹ میں سپلائی کرنے کا اعلان کیا، جو 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد جاری کیے گئے تیل سے بھی کہیں زیادہ ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے ایمرجنسی ذخائر سے 172 ملین یعنی 17 کروڑ بیرل سے بھی زائد تیل مارکیٹ میں سپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے اس میں سے۔ مگر پھر بھی مارکیٹ میں پینک برقرار ہے، کیونکہ ایرانی حکام نے دھمکی دے دی تھی کہ دنیا کو تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے میں کل رات کو ایران نے عراق کے قریب شمال خلیج فارس میں 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ برطانیہ کی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق ایرانی فورسز نے آج خلیج فارس میں ایک اور کمرشل بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد صرف 2 دنوں کے اندر ایران کی جانب سے کمرشل بحری جہازوں پر حملے کا یہ چھٹا واقعہ ہے۔ کل رات کو عراقی ساحل کے قریب خلیج فارس میں ایرانی فورسز نے 2 بحری آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی اور حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں ٹینکرز سے آگ کے انتہائی بلند شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر عراق کے قریب ایرانی حملے کے دوران آئل ٹینکرز میں لگنے والی آگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حملے کے دوران آئل ٹینکرز کے حملے میں سے ایک شخص مارا گیا ہے، جبکہ 30 سے زائد افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق عراقی حکام نے بتایا ہے کہ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے دونوں آئل ٹینکرز مارشل آئلینڈز کے پرچم بردار تھے، جن پر عراق سے تیل لوڈ کیا گیا تھا، جبکہ عراق میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق اس حملے میں جہاز کے عملے میں شامل ایک بھارتی شہری مارا گیا ہے، جبکہ جہاز کے باقی 15 اراکین کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جو تمام بھارتی شہری ہیں۔ جبکہ بلومبرگ کے مطابق بھارت ایران سے آئل ٹینکرز کے بھارتی عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز سے جانے کی اجازت کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق ایک بھارتی سرکاری عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بھارت کے پرچم والے آئل ٹینکرز کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دے گا۔ تاہم ایک ایرانی ذریعے نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ ایسے میں ایران کے اس حملے کے بعد عراقی پورٹ حکام نے عراقی پورٹس سے آئل آپریشنز کو بند کر دیا ہے۔ اس صورتحال پر عراق کی وزارت تیل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سمندری راستوں کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں خطے بھر میں ایران کے حملے جاری ہیں۔ آج ایک بار پھر قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور عمان میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ دبئی میں آج متعدد ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور ایک ڈرون نے دبئی میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد عمارت میں معمولی آگ لگ گئی تھی، تاہم اس آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اماراتی حکام کے مطابق یہ رہائشی عمارت دبئی کریک ہاربر کے قریب واقع ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک کمرشل بحری جہاز پر بھی حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ جبل علی سے تقریباً 35 نوٹیکل مائل کے فاصلے پر موجود ایک کمرشل بحری جہاز پر ہوا ہے، جس کے بعد جہاز پر معمولی آگ لگ گئی تھی۔